زندگی میں کبھی کبھی ایسے موڑ آتے ہیں جب انسان بالکل ہی ٹوٹ جاتا ہے، منفی خیالات ہر طرف سے گھیر لیتے ہیں۔ لیکن ذرا سوچیں، کیا ان گہرے احساسات کا جواب 1400 سال پرانے ایک پیغام میں مل سکتا ہے؟ آئیے آج سورۃ الضحیٰ کی روشنی میں امید اور اپنی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کبھی ایسا محسوس ہوا ہے کہ بس بالکل اکیلے رہ گئے ہیں، جیسے کوئی سن ہی نہیں رہا، کوئی سمجھ ہی نہیں رہا؟ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جس سے ہم میں سے شاید ہر کوئی کبھی نہ کبھی گزرتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ کوئی معمولی احساس نہیں ہے، یہ اتنا گہرا، اتنا اہم احساس ہے کہ 1400 سال پہلے نازل ہونے والے خدائی پیغام میں خاص طور پر اس کا ذکر کیا گیا، ایک ایسا پیغام جو صرف اور صرف رہنمائی اور تسلی دینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، تو اس سب کے پیچھے کی کہانی کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہ قصہ شروع ہوتا ہے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک بہت ہی مشکل، ایک بہت ہی ذاتی اور روحانی بحران سے۔ ذرا سوچیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ رہنمائی اور طاقت کا ایک مستقل ذریعہ تھی، لیکن پھر اچانک سب کچھ رک گیا، وحی آنا بند ہو گئی، اور یہ خاموشی، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ اور یہ کوئی ایک دو دن کی بات نہیں تھی، نہیں، کچھ روایات کے مطابق یہ وقفہ 6 مہینے تک چلا۔ اب آپ خود سوچیں، جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، اس خاموشی کا بوجھ کتنا بھاری ہوتا جا رہا ہوگا۔ اور اس اندرونی پریشانی کو مزید بڑھا دیا ایک مخالف کے طانے نے، جب اس نے کہا کہ لگتا ہے تمہارے خدا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جب معاملہ انتہا کو پہنچ گیا۔ لیکن پھر ٹھیک اسی تاریک ترین لمحے میں جواب آیا، آسمان سے سورۃ الضحیٰ نازل ہوئی، جو اس سارے بحران کا ایک سیدھا اور بے حد محبت بھرا جواب تھی۔ سورت کا آغاز ہی کتنا خوبصورت ہے، 2 قسموں سے، ایک چڑھتے ہوئے دن کی قسم یعنی الضحیٰ، جو نئی شروعات اور نئی امید کی نشانی ہے، اور دوسری قسم رات کی، جب وہ چھا جائے، جو سکون، آرام اور فکروں کے ختم ہونے کی علامت ہے۔ یعنی شروع سے ہی ایک امید کا پیغام دیا جا رہا ہے۔ تو چلیے اب ذرا گہرائی میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ صورت بے قدری کے احساس سے کیسے نمٹتی ہے۔ اس کا جواب 2 حصوں میں آتا ہے۔ پہلا حصہ جو ہے وہ روحانی بے چینی کو ختم کرتا ہے، یعنی وہ خوف کہ اللہ نے چھوڑ دیا ہے، اس خوف کو جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ اور پھر آتی ہے وہ آیت جو اس سورت کا دل ہے، آپ کے رب نے آپ کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ آپ سے بیزار ہوا۔ بالکل صاف، واضح پیغام۔ یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں تھا، یہ ہر اس انسان کے لیے ہے جو کبھی بھی خود کو اکیلا اور بے یار و مددگار محسوس کرے۔ اچھا، یہ تو ہوئی روحانی تسلی۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف۔ یہ اس احساس کے بارے میں ہے جب انسان دنیا میں خود کو بدقسمت یا بیکار سمجھنے لگتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ 3 سوال پوچھتا ہے۔ یہ سوالات اصل میں پرسپیکٹو بدلنے کے لیے ہیں۔ وہ یاد دلا رہا ہے کہ ماضی میں دیکھو، میں نے تمہیں کیسے سنبھالا تھا۔ کیا تم یتیم نہیں تھے اور میں نے ٹھکانہ دیا؟ کیا تم راہ سے بھٹکے ہوئے نہیں تھے اور میں نے ہدایت دی؟ کیا تم ضرورت مند نہیں تھے اور میں نے غنی کر دیا؟ مطلب یہ کہ اپنی مشکلوں پر نہیں، ان نعمتوں پر دھیان دو جو تمہارے پاس ہیں۔ تو تسلی مل گئی، یقین دہانی بھی ہو گئی۔ اب کیا؟ اب سورت ایک ایکشن پلان دیتی ہے، ایک عملی راستہ بتاتی ہے کہ اپنی ساری انرجی کو مثبت کاموں میں لگا کر آگے کیسے بڑھنا ہے۔ بالکل صاف اور سیدھی 3 ہدایات۔ پہلی، یتیم کے ساتھ سختی مت کرو۔ دوسری، جو مدد مانگنے آئے اسے جھڑکو نہیں۔ اور تیسری، اپنے رب کی نعمتوں کا ذکر کرو، انہیں بیان کرو۔ یہ سمجھیں کہ ایک بامقصد زندگی گزارنے کا پورا فارمولہ دے دیا گیا ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا نکلا؟ یہی کہ ایک بامقصد زندگی کا راز 2 چیزوں میں ہے، ایک دوسروں کے کام آنا، ان کی مدد کرنا، اور دوسرا اپنے رب سے اپنا رشتہ مضبوط کرنا۔ یہی وہ اعلیٰ مقصد ہے جو انسان کو حقیقی اندرونی سکون دیتا ہے۔ اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ 1400 سال پرانی اس رہنمائی کو ہم آج کی دنیا میں اپنی مینٹل ہیلتھ اور ویل بینگ کے لیے کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی اور سب سے اہم بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ڈپریشن یا انگزائٹی جیسے مسائل بالکل حقیقی ہیں، یہ کوئی ڈرامہ نہیں ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بے چینی کا تجربہ کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسے احساسات کا آنا ایمان کی کمزوری کی نشانی نہیں، بلکہ یہ ایک انسانی کیفیت ہے اور اسے ہمدردی کی ضرورت ہے۔ تو یہ صورت ہمیں ایک طرح کی مینٹل ٹول کٹ دیتی ہے۔ جب بھی روحانی مایوسی ہو تو یاد کریں، تمہارے رب نے تمہیں نہیں چھوڑا۔ جب ہر طرف منفی خیالات ہوں تو اپنی نعمتوں کو گننا شروع کر دیں، اور جب بے بسی کا احساس ہو تو اٹھیں اور کسی دوسرے کی مدد کریں۔ ہاں، ایک بات یاد رکھنا بہت ضروری ہے،
یہ روحانی ٹول کٹ بہت طاقتور ہے، لیکن یہ تصویر کا صرف ایک حصہ ہے۔ اپنی ذہنی صحت کے لیے ہمیں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اس میں اپنے گھر والوں سے، دوستوں سے بات کرنا اور اگر ضرورت پڑے تو کسی پروفیشنل تھراپسٹ سے مدد لینا بھی شامل ہے۔ تو آخر میں ایک سوال سب کے لیے، جس طرح اس گہری تاریکی کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک نئی صبح طلوع ہوئی، تو جب زندگی میں اندھیرا چھا جائے تو ہر ایک کو اپنی صبح، اپنی روشنی کہاں تلاش کرنی ہے؟